السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹرانسمیشنز کا آغاز ہے۔ میں خوشبخش شجاعت اور اسد ملک آج آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک کا، رحمتوں کا اشرہ سمیٹا، اب مغفرتوں کی بات ہو رہی ہے، عبادتوں میں جوش آ چکا ہے، اور تراویح کی جو 5 دن کی تراویحاں تھیں مکمل ہو گئیں، پھر 10 روزہ تراویحاں مکمل ہو گئیں، اب مزید تراویحوں کے سلسلے جاری ہیں۔ ماشاءاللہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کا ہے، اور پورے ملک میں ایک سما ہے، ایک نور کی کیفیت ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس مغفرت کے دنوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، کیونکہ جس نے یہ مہینہ اور یہ دن پا لیے اور اس کے باوجود بھی وہ محروم رہ گیا تو پھر اس کی محرومی تو کیا محرومی ہوگی۔ لیکن ہم نے اس پروگرام میں آپ سے بہت مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمیں جو فیڈ بیک دیا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے ہیں، اور اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اور اس دین فطرت نے ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف کی ایک ایک جزیات پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اور آج ہم جب دوسری دنیا کے قوانین اور آئین کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹ جاتی ہیں کہ جو 1400 سال پہلے آئین، دستور، قانون ہمیں بتا دیا گیا، جو ہمیں اصول و ضوابط زندگی کے بتا دیے گئے، وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے اپنانا شروع کیے۔ آج بیرونی دنیا ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور ہم ابھی سوالات کی زد میں ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں جن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم بہت سے موضوعات کو لے کر بیٹھتے ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس دین فطرت کی وضاحت ہو، اور اس کے بارے میں جو توضیحات ہیں وہ بیان کی جائے۔ ہمارے پاس آج کا جو موضوع ہے وہ وراثت ہے۔ دیکھیے، جائیداد بنانا، ملکیت بنانا، اس کے بعد اس کو دوسروں تک منتقل کرنا، یہ ایک بہت اہم کام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کو وراثت کا حق دیا جائے، اس وقت اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس وراثت کو اپنائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پروگرام میں ہم آپ سے فون کالز بھی لیں گے، اور ہم آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر بھی بتائیں گے۔ اسکرین پر 9923-1178 ہمارا نمبر ہے، اسکرین پر آئے گا، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنے کچھ مہمانوں سے بھی آپ کو متعارف کراؤں گی جو موجود مہمانان گرامی اسکالرز آتے ہیں اور ان موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرات، نعت، محفل سما، یہ اس نورانی محفل کی ایک خصوصیت ہے جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں۔ جی، میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیتی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں جہاں آرا لطفی صاحبہ، ان کے بارے میں ایک بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے میرے پاس، مختصراً بتانا چاہوں گی۔ مصنفہ ہیں، دینی اسکالر اور پروفیسر ہیں۔ آپ نے جامعہ کراچی سے MA عربی زبان میں 2ری پوزیشن حاصل کی۔ آپ پہلی طالبہ ہیں جنہوں نے لیبیا کی مشہور الفاتح یونیورسٹی سے عربی زبان میں ہائر ڈپلوما کیا ہے۔ جامعہ کراچی کے شیخ زید اسلامک سینٹر میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور اخبارات و رسائل و جرائد میں لکھتی آئی ہیں۔ اور بڑی خوشی ہے کہ آج اب ہمارے درمیان موجود ہے جہارا صاحبہ، ہماری دوسری مہمان میمونہ مرتضی ملک صاحبہ۔ آپ کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ملک کے ممتاز عالم دین اور خطیب ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کی صاحبزادی ہیں۔ انہیں کے نقش قدم پر تفہیم دین کو آسان بنا رہی ہیں، اسکالر ہیں، اور جب گفتگو کرتی ہیں اور جس طرح حکمت سے یہ نقطے بیان کرتی ہیں اور جس طرح یہ وضاحت کرتی ہیں دین اور اسوہ حسنہ کو، وہ سن کر انسان کے دل میں بات اترنے والی حقیقت ہے۔ تو میمونہ صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ ہماری قاریہ موجود ہیں، تحریم منیبہ شیخ، اس دفعہ بہت نیم ہے ہمارے پاس، تحریم منیبہ شیخ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری محفل سما کی محفل ہے جو کہ امجد صابری اول اور ہم نوا جو جانے محفل ہوتے ہیں ایسی محفلوں کے، اور سما باندھ دیتے ہیں۔ شکریہ بہت آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو جناب، میرے خیال سے پہلے ہم قاریہ صاحبہ کی طرف آئیں گے اور تحریم منیبہ شیخ سے ہم قرات سے فیضیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت خوبصورت. سما بن جاتا ہے. کیا عمدہ قرات کی ہے ماشاء اللہ. جی تو موضوع ہے ہمارا وراثت, اور اس پر گفتگو آپ سے ہی میرے خیال سے ہم شروع کریں. جہاں صاحبہ بہت سے لفظ ہیں جن کے معنی کی اگر وضاحت نہ ہو تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت الجھ جاتے ہیں. مثلا ہم بات کر رہے ہیں وراثت کی, تو وراثت, موروثیت اور ورثہ, یہ تین جو لفظ ہیں ان ٹرمنالوجیز میں کیا کوئی مماثلت ہے یا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع بہت اچھا آپ نے لیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جتنی بھی وضاحت کی جائے مفید ہی رہے گی. اور جہاں تک ان تین الفاظ کا تعلق ہے, دیکھیے ورثہ سے نکلا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے ورثہ یورثو, یعنی باپ کی یا دادا کی یا اسی طرح کسی قریبی عزیز کی چھوڑی ہوئی وہ اشیاء, وہ چیزیں کہ جو سمجھ لیجیے کہ زمین ہو یا جائیداد ہو, جسے آپ کہتے ہیں کہ منقولہ اور غیر منقولہ اشیاء, ان کا مالک ہونا. اشیاء ایک چیزیں ہو گئی, جو چیزیں ہیں وہ اشیاء, اور مالک ہونا. تو وراثت پہ وہ چیزیں, ورثہ جو ہے وہ چیزیں ہیں, یا اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں کہ جو ترکہ سے ہے کہ چھوڑنا. تو یہ وہ چیزیں ہو گئی, وہ اشیاء ہو گئی, وہ مال دولت ہو گیا, وہ جائیداد ہو گئی, اور اس کو وراثت بھی کہا جاتا ہے. اور وارث جو ہے وہ شخص ہو گیا کہ جس کے لیے وہ چیزیں چھوڑی گئی ہوں یا جو بعد میں ان چیزوں کا مالک ہو. لیکن ایک ذرا سی تھوڑی میں وضاحت کر دوں کہ وراثت جو ہے یہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد ہوتی ہے, یعنی اس کے جو مال اور دولت اور جو چیزیں ہیں منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو, اس کی زندگی میں وراثت کسی کی نہیں بن جاتی, وہ وصیت سے مربوط ہے. جی بالکل, جب وہ انتقال کر جاتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے, اس کے بعد یہ وراثت
بنتی ہے وہ چیزیں. ہمارے یہاں اس کو سمجھا نہیں جاتا، بلکہ جب اس کی زندگی کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی جو مال اور متاع ہوتا ہے، جو سامان ہوتا ہے، جو بھی کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے اوپر نظریں گاڑی بھی ہوتی ہیں انہوں نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی زندگی کے اندر تقسیم کر دیا جائے. زندگی میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ ہدیہ ہوتی ہیں، تحفہ ہوتی ہے. وہ چاہے اپنی زندگی میں اب مالک بنا دیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی عدل اور انصاف ہونا چاہیے. وہ بھی کسی ایک یعنی اولاد میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے وہ مالک نہیں بنا سکتا، اپنے کسی ایک بچے کو نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں تو اس کی بھی یعنی تعلیم دی ہے کہ کس طرح عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے. صرف مرد سے منسوب ہے؟ وراثت صرف مرد سے نہیں، وراثت اسلام کی روح سے عورت اور مرد دونوں کے چھوڑے ہوئے مال کو وراثت کہا گیا. یعنی جو مردوں نے کمایا وہ مردوں کا حصہ، جو عورتوں نے کمایا وہ عورتوں کا حصہ، وہ اپنی اپنی مرضی سے جی وصیت کریں گے. وصیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. وصیت اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وصیت اپنے تمام مال کی کر دی، بچوں کو اولاد کو محروم کر دیا. تو اسلام نے اس وصیت کو بھی 1/3 تک محدود کر دیا ہے. تو وصیت کرنا بھی لازمی ہے. یعنی اسلام کی روح سے ایک شخص، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کوئی شخص 60 برس کا ہو جائے، اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اس کی زندگی کتنی باقی رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تکیے کے نیچے وصیت موجود ہونی چاہیے. اچھا، زندگی نہیں وہ اس کو زندگی میں اس کو جب یہ ایک امکان ہو گیا کہ بس اب کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. ویسے تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کا اندازہ کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جس کو یہ اندازہ ہو کہ اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو وصیت نامہ ضرور تحریر کر دے. لیکن وہ وصیت 1/3 میں سے ہوگی، وہ پوری جائیداد کی وصیت نہیں ہو سکتی، اس کے پورے مال و متاع کی وصیت نہیں ہو سکتی. تو ایک وصیت کو بھی وہ کر دیا محدود. دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں ہے کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ دراصل ترکہ ہے اور وہ دراصل وراثت ہے. جی، اس کو آپ یعنی پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد میں اس کا جو قرض ہے وہ ادائیگی اسی میں سے کر دی جائے گی، اور جو کچھ بچے گا پھر اس کے بعد وہ تقسیم ہوگا. ٹھیک، تو یہ یعنی ایک موروثیت کی آپ میرا خیال ہے بات کے موروثی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک یعنی عربوں کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہ ایک چیز جس باپ کی ہے تو وہ بیٹا اس کا مالک ہو گیا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اس کا مالک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس میں بڑا جو بیٹا ہے وہ خاص طور پہ اس پہ قبضہ کر لیتا تھا تو باقی دوسرے محروم ہو جاتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ وہ خاندان میں سے وہ چیز باہر جائے گی نہیں. قبل از اسلام گفتگو ہو رہی ہے. بالکل. اب اس کے بعد جب اسلام نے باقاعدہ دیکھیں قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زن، غیر اور زمین یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ جھگڑے کا باعث، فساد کا باعث ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان تینوں معاملات سے متعلق واضح آیات نازل فرمائی ہے. خاص طور پہ جب ہم وراثت کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ عدد کا استعمال ہوا ہے اور تقسیم ہوئی ہے باقاعدہ سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جو وراثت کی تقسیم کی تعلیم علم الفرائض کہلاتا ہے. وراثت کے حصے کس طرح تقسیم ہوں گے، تو اپنے بچوں کو، اولاد کو اپنی اس کی تعلیم دو. تو میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس کا علم حاصل کریں. لیکن باقاعدہ ایک علم ہے اور اس کی واقفیت ہونا چاہیے. جی، واقفیت ہونا انتہا ضروری ہے. جی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہم پروگرام سے پہلے. جی، سوالات تو اتنے سارے ہوتے ہیں اسپیشلی جب، لیکن محترمان نے جو گفتگو کی ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جو میرے ذہن میں سوالات تھے ان کے سب کے سوالات آتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سی جوابات اس کے جواب ملتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سی سائٹس کور ہو رہے ہیں. ایک جو بھی میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ وصیت میں کن کن افراد کو اور اداروں کو شامل کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک وصیت کے اندر؟ جی جی، دیکھیے ایک تو یہ کہ وصیت پورے مال کی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ وصیت کے اندر وہ جس کو چاہے بہتر سمجھتا ہے وہ شامل کر لے، جس کو سمجھدار پائے. جی جی، جس کو یہ وصیت جو ہے اپنے مال میں سے، یعنی سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ہمارا جو معاشرے میں جو ایک بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو وہ مرکزی جو ادارہ ہے وہ مسجد کا ادارہ ہے. یہ مسجد ہے، اس کے ساتھ مدرسہ ہے، اور تعلیم اور علم کی جو اہمیت ہے ہم سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو ایسے اداروں کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے.
اپنے ان رشتے داروں کے لیے کر سکتا ہے کہ جن کے حصے نہیں بنتے ہیں، جو وارث نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے، اسی طرح اور چیریٹی کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں جیسے، اور اسکول ہیں جو چلتے ہی انہی بنیادوں پر ہے، تو ان کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. اگر جب آپ کا وراثت کی بات کرتے ہیں اور وصیت کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، میں ضرور اس پہ میمونہ صاحبہ آپ سے سوال